کاروبار پہ واپس چلے جاؤ, دنیا کے اندر, زمین کے اندر پھیل جاؤ, مارکیٹس کے اندر, اپنے کاروبار کی جگہ کے اندر, اپنی نوکری کے اوپر واپس چلے جاؤ. جمعے کا بہانہ کر کے ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے, جمعے کا بہانہ کر کے نوکری چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جمعے کا بہانہ کر کے ڈیوٹی سے بچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فانتشروا فی الارض, واپس چلے جاؤ زمین کے اندر. وابتغوا من فضل اللہ, اور کیا مانگو؟ باؤنٹیز آف دی گاڈ, آف دی لارڈ, آف اللہ. اللہ رب العزت کی مہربانیاں طلب کرو. کیسے؟ کام کر کے. مفت والی مہربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کمائے گا اور ہم کھائیں گے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سورہ کے مطابق then when Jumu'ah prayer is ended you may disperse, تم بکھر جاؤ, ایک دوسرے سے بھی علیحدہ ہونا پڑے تو ہو جاؤ, واپس چلے جاؤ اپنے کام کے اوپر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بہترین جاننے والا ہوں کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے. دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ اور کمرشل دنیا کی. آج دنیا کے اوپر ڈنڈے کے زور سے حکمرانی کی ضرورت نہیں رہی. آج تو ای کامرس کے ذریعے سے حکمرانی ہوتی ہے, آج تو ورلڈ بینک کے ذریعے سے حکمرانی ہوتی ہے, آج تو آئی ایم ایف کے ذریعے سے حکمرانی ہوتی ہے, آج تو غریب ملک کو قرضوں میں پھنسا کے حکمرانی ہوتی ہے. آپ قرضوں میں ایسی شرائط رکھی جاتی ہیں پوری قوم غلام ہو جاتی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے غلامی قبول کر لیا. So the world has undergone a very very significant and drastic change. اس لیے سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس میں ایک نجات کا راستہ ایک فرد کے لیے, ایک اجتماع کے لیے, ایک قوم کے لیے, ایک ملک کے لیے, ایک امت کے لیے اور ساری امتوں کے لیے. یہاں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کون باؤنٹی اللہ کی تلاش کر سکتا ہے. ہر کوئی اس کی مہربانی کا دعوے دار اور طلبگار اور خواستگار ہو سکتا ہے. شرط صرف ایک ہے, وہ کام کو اولیت دے گا. یہ کامیابی کی نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی سورہ جمعہ میں. اور جو کام کرنے والی قومیں ہیں, جو کام کرنے والے معاشرے ہیں, جو کام کرنے والے ایک گھر کے اندر بہت سارے بھائیوں میں سے ایک بھائی یا بہت ساری بہنوں میں سے ایک بہن یا بہت ساری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی یا بہت ساری ماؤں اور باپوں میں سے ایک ماں یا باپ جو کام کرنے والے ہیں, نکمے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کام کا مقابلہ صرف کام سے کیا جا سکتا ہے. یہ دعوت ہے, عمل کی طرف دعوت ہے. قرآن کے ماننے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے. عبادت ختم ہو گئی, ریاضت کا لمحہ ٹچ گیا, فوراً واپس جاؤ اپنے کام کے اوپر. یہ کامیابی کا زینہ ہے, یہ کامیابی کا ذریعہ ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے, یہ کامیابی کا جادہ ہے, یہ کامیابی کی منزل ہے. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اینڈ when they see some merchandise or some amusement, they disperse headlong to it and leave you standing while delivering Jummah religious talk. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر ہماری ہزار جانیں قربان. میں اس کے ساتھ ہی یہ ذکر کیا کرتا ہوں ہر گفتگو میں, آج پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کو کھولیے اور ترجمے کے ساتھ, جو زبان آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, ترجمے کے ساتھ ضرور کھولیے. پورا پارا نہیں پڑھ سکتے, ایک رکوع پڑھ لیں, وہ نہیں پڑھ سکتے, ایک لائن, ایک آیت, ایک سورت, جو آپ کا دل چاہے پڑھیے. یہ سارا آپ پہ یوں کھل کے آئے گا جس طرح سے آپ کو لگے گا کہ آپ قرآن کی دنیا میں چل پھر رہے ہیں. یوں لگے گا جس طرح قرآن آپ سے بول رہا ہے, یوں لگے گا جس طرح اللہ رب العزت کی وحی آپ کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے مخاطب ہو گئی ہے. اور یوں لگے گا جس طرح سے آپ چوزن لوگوں میں چلے گئے, وہ جن کو اللہ نے یہ اہلیت دے دی, اللہ نے جن کو یہ حیثیت دے دی کہ وہ اس کتاب کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے. یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا, ایک کمپیرزن رکھا گیا کہ اگر ایک طرف مرچنڈائز ہے, کاروبار ہو گیا, بڑا اٹریکٹیو کام ہے, کرنا چاہیے, اس کے ساتھ دوسری طرف میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے, اور تیسری طرف اللہ کی محبت کی طرف کھینچنے والا خطبہ ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, عمل ہو رہا ہے, تو پریفرنس کس کو دو؟ اللہ کی دنیا کو پریفرنس دے دو. یہ باقی چیزیں عارضی ہیں, یہ باقی چیزیں فانی ہیں, یہ باقی چیزیں آنی جانی ہیں, اور اس کی یاد لافانی ہے. اس لیے
کہ وہ ایک ذات ہے جو لافانی ہے، باقی سارا کچھ اس کے مقابلے میں فنا ہے. آگے ارشاد ہوا say that which Allah has is better than any amusement or merchandise and Allah is the best of providers. دو چیزوں کا قرآن حکیم میں تکرار کے ساتھ آپ کو تذکرہ ملے گا اور اس کا فلسفہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک یہ تذکرہ آپ کو ملے گا، یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ امیوزمنٹ میلہ ٹھیلا چھوڑ دو، مرچنڈائز خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، جب اللہ کی گفتگو ہو رہی ہو، جب اللہ کی محبت والے اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہو. اور ساتھ کہا گیا ہی از دی بیسٹ پرووائڈر. اس کی فکر نہ کرنا کہ اس سے کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، اور اس کی فکر بھی نہ کرنا کہ تمہارا دل بڑا راضی تھا، امیوزمنٹ تم میلہ دیکھ رہے تھے تو تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا. جب تم اس کے ذکر کی طرف آؤ گے، جب تم اس فکر کی طرف آؤ گے تو تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور تمہارے کاروبار میں بھی گھاٹا نہیں ہوگا. گارنٹی از گیون بائی دی آل مائٹی اللہ دیٹ آئی ایم دی بیسٹ پرووائڈر. نمبر 1. اس کے پیچھے ایک فلسفہ سادہ زبان میں آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بہترین رازق ہے اللہ رب العزت، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جو سمجھتا ہے کہہ تو رہا ہوں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اقرارم باللسان ہو گیا، تصدیقم بالقلب نہ ہوئی. اندر سے ایمان ڈاواڈول ہے، اندر سے وہ کہتا ہے اچھا پتہ نہیں میری لاج رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، پتہ نہیں ہاتھ پکڑ کے چھوڑ نہ دے، ہرجائی نہ ہو جائے، بھول نہ جائے کہیں، بڑے کام ہیں. یہ وہ سارے بہانے ہیں جو شیطان کی تدبیریں ان کو قرار دیا گیا ہے، یہ اس کے ہیلے ہیں. اور فلسفہ یہ ہے کہ اگر وہ بہترین پرووائڈر ہے، خیر الرازقین ہے، if he is the best donor and you have a trust, belief and faith in it, آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ دوسری جو تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف قوانین میں یہ بات ذکر کیا، آگے چل کے میں آپ کو ایک اور جگہ سے وہ بھی اس میں بھی مضمون میں بھی وہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہی سزا کی بات کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ لوٹ آنے والوں کے لیے بخشش کا راستہ کھلا ہے، معافی کی گنجائش ہے، رجوع ہو سکتا ہے، بریت ہاں موجود ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں عصیاں کے بعد، لغزش کے بعد اور گمراہی کے بعد، ان کے لیے واپسی کا اور رجوع کا راستہ ہے. یہ خوبصورتی ہے قرآن کے قانون کی. Now I take you further to another subject which is there in سورہ البقرہ verse number 275. اسی مضمون کو ایک اور انداز میں قرآن حکیم نے کس طرح سے ٹریٹ کیا. سورہ البقرہ verse 275 ارشاد ہوا those who devour usury will not stand except stands one whom the Satan by his touch has driven to madness. رک جاتا ہوں. الذین یاکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، وہ جو محنت کے بغیر اپنے سرمایے کے اوپر کسی کی جیب کاٹ کے، کسی کا گلا گونٹ کے، کسی کا حق مار کے، منافع کے نام کے اوپر سود لے کے کھاتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوا یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ اس لائن میں کھڑے ہوں گے، بہت غور سے سننے والی بات ہے، اس لائن میں کھڑے ہوں گے سود خور، جو لائن ان کی ہوگی جن کو شیطان نے ہاتھ لگا کر پاگل کر دیا تھا. These are the words in Quran, very serious. These are the people driven to the madness by the touch of the Satan. ایک دوسرا that is because they say ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں trade is like usury but Allah hath permitted trade and forbidden usury. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود بھی تو تجارت جیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ارشاد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے